ناظرین، ایک ایسا سال بھی گزرا اس دھرتی پر جسے دنیا ایئر وداؤٹ سمر کے نام سے جانتی ہے. یعنی اس سال آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس سال گرمی کا موسم کہاں چلا گیا تھا. لوگ پریشان تھے، سردی تھی کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی. حیرت اور مایوسی کے عالم میں لوگ تھے کیونکہ ان کی لہلہاتی فصلیں راتوں رات تباہ ہو گئی تھیں. دریاؤں، چشموں اور جھیلوں کا گرم پانی برف بن کر جم گیا تھا اور دن کے وقت بھی ایک عجیب سا گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا. ڈر کے مارے لوگ آسمان کی طرف دیکھتے، گرتے ہوئے ٹمپریچر پر حیران ہوتے، لیکن اس عجیب و غریب اور خوفناک بادلوں کی اصل وجہ ان کے آسمان میں نہیں تھی. اس تباہی کی اصل وجہ ان سے ہزاروں میل دور زمین پر موجود ایک ایسی چیز تھی جس نے پوری دنیا کا نظام درم برم کر دیا تھا. ناظرین، آپ کو ندیم ڈیلی کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ناظرین، انڈونیشیا میں سمباوا نامی خوبصورت اور ہرا بھرا جزیرہ موجود ہے. اس جزیرے میں خاموش پہاڑ کھڑا تھا جسے دنیا ماؤنٹ ٹیمبورا کے نام سے جانتی تھی. یہ پہاڑ اتنا اونچا تھا کہ اکثر بادلوں کی وجہ سے اس کا آدھا حصہ ڈھکا رہتا. صدیوں سے یہ پہاڑ بالکل خاموش تھا، جیسے کوئی سوتا ہوا دیو ہو. یہاں اس کے آس پاس کے آئی لینڈز پر مختلف بستیاں تھیں جہاں لوگ اپنی عام زندگی گزار رہے تھے. وہ اپنی فصلیں بوتے، سمندر سے مچھلیاں پکڑتے اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے. لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس عظیم خاموش پہاڑ کے پیٹ میں ایک خوفناک قیامت پل رہی ہے. میگما کا ایک ایسا ابلتا ہوا سمندر آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا جو پورے پیسیفک اوشن کو ہلانے کی طاقت رکھتا تھا. پھر آیا 10 اپریل 1815، وہ تاریخی اور خوفناک دن جب ماؤنٹ ٹیمبورا کا صدیوں سے دبا ہوا غصہ بالآخر باہر آ گیا. یہ کوئی عام آتش فشاں یا ویلکنو کا پھٹنا ہرگز نہ تھا. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ 10,000 سالوں کی ہیومن ہسٹری کا سب سے شدید اور سب سے طاقتور دھماکہ تھا. اس دھماکے کی آواز اتنی تیز اور بھیانک تھی کہ ہزاروں میل دور تک بھی سنی گئی. سمباوا سے 2600 کلومیٹر دور تک بسے لوگوں کو اس کی گونج سنائی دی. دور دراز کے جزیروں اور ملکوں میں جب یہ آواز پہنچی تو لوگوں کو لگا جیسے ان کے قریب کوئی بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی ہے. برٹش فوج نے تو اپنے افسروں کو توپوں کو تیار کرنے کا حکم دے دیا. انہیں لگا کہ جیسے کسی سمندری ڈاکوں کے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا ہے. آسمان دن کے وقت بالکل کالا سیاہ ہو گیا اور پھر آسمان سے صرف اور صرف آگ سلگتے ہوئے پتھر اور راکھ کی بارش ہونے لگی. پہاڑ کے اندر سے نکلنے والی آگ اور گرم گیسز کا دریا، جسے سائنس کی زبان میں پیروکلاسٹک فلو کہتے ہیں، وہ سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار اور 1000 سے زائد ڈگری سینٹی گریڈ کے شدید ٹیمپریچر کے ساتھ نیچے آیا. یہ آگ کا طوفان اتنا تیز تھا کہ راستے میں آنے والی پوری ٹیمبورا کنگڈم اور بستیوں کو اس نے پل بھر میں راکھ کا ڈھیر بنا دیا. کسی کو بھی بھاگنے یا سوچنے یا اپنی جان بچانے کے لیے ایک سیکنڈ کا موقع نہیں ملا. اس کے علاوہ شدید دھماکے اور پہاڑ کے گرنے کی وجہ سے سمندر میں سونامی کی شدید لہریں پیدا ہوئیں جنہوں نے اس کے آس پاس کے کئی علاقوں اور بستیوں کو پوری طرح ڈبو دیا. جب کئی دنوں بعد دھواں کم ہوا اور لوگوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. پہاڑ کا ٹاپ جو ہزاروں فٹ آسمان پر پھیلا ہوا تھا بالکل غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ صرف ایک بہت بڑا گڑھا یعنی میسو کیلڈرا بن گیا. 6 کلومیٹر چوڑا اور 1 کلومیٹر گہرا گڑھا. عام طور پر ہم جب بھی کسی والکینو کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اس میں سے نکلنے والا لاوا کرتا ہوگا، لیکن ماؤنٹ ٹیمبورا کے کیس میں اصلی قاتل اور سب سے بڑی تباہی مچانے والا لاوا ہرگز نہیں تھا. لاوا تو صرف پہاڑ کے آس پاس ہی رہا. اصلی تباہی تو ان گیسز نے بچائی جو آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچی. اس خوفناک دھماکے نے اتنی بڑی مقدار میں دھواں، باریک راکھ اور کروڑوں ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ گیس آسمان میں چھوڑی جو سیدھا ایٹماسفیئر کی اوپری سطح یعنی اسٹریٹوسفیئر تک پہنچ گئی. اور یہ سلفر اور ایروسیلز وہاں رکے نہیں رہے بلکہ ہوا کے تیز بہاؤ کے ساتھ پوری دنیا کے آسمان میں پھیل گئے. خاص طور پر پورے نادرن ہیمیسفیئر کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اسٹریٹوسفیئر زمین سے 50 کلومیٹر اوپر کا حصہ ہوتا ہے جہاں ٹربولنس انتہائی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو چیز وہاں جاتی ہے وہ اتنی آسانی سے وہاں سے نکل نہیں سکتی. ان چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپک ذرات نے اسٹریٹوسفیئر میں ایک ایسی موٹی انویزیبل چادر بنا دی جس نے سورج کی دھوپ اور اس کی ریڈیشن کو زمین تک پہنچنے سے روک دیا. اور ظاہر ہے جب سورج کی روشنی اور اس کی گرمی زمین پر آسانی سے نہیں آئے گی تو زمین کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ایک بالکل خاموش، سنگین اور نہ نظر آنے والا دشمن تھا. ایک ایسا دشمن جس پر کسی کی نظر نہیں تھی
لیکن اس نے آہستہ آہستہ پوری دنیا کے موسم کو اپنی لپیٹ میں لے کر پوری انسانیت کو ٹھنڈ سے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اس سلفر کی آسمانی چادر اور روشنی کی رکاوٹ کا سیدھا اور خوفناک نتیجہ اگلے سال یعنی 1816 میں پوری دنیا کے سامنے آیا۔ اس سال کو تاریخ کی کتابوں میں آج بھی دا ایئر وداؤٹ سمر یعنی بغیر گرمیوں والا سال کہا جاتا ہے۔ جہاں لوگ جون، جولائی اور اگست میں سخت گرمی اور دھوپ کے عادی تھے، وہیں سب کچھ الٹ ہو گیا۔ نیو انگلینڈ، کینیڈا اور امریکہ کے کئی ناردرن حصوں میں جولائی کے گرم مہینے میں بھی شدید برف باری ہوئی۔ ٹمپریچر اتنا اچانک اور اتنی شدت سے گرا کہ گرمیوں کے دنوں میں بھی سب زیرو یعنی مائنس ٹمپریچر پر پہنچ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں شدید گرمی پڑتی ہے وہاں اس وقت شدید ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ جس موسم میں فصلیں اگائی جاتی تھیں وہ فصلیں نہ ہو سکیں۔ جولائی کے مہینے میں لوگ گھروں میں آگ جلا کر بیٹھتے اور ہر کسی کی زبان پر صرف یہی الفاظ ہوتے کہ نہ جانے انہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ کسان پریشان تھے کیونکہ وہ جیسے ہی بیج بوتے آسمان سے گرتی ہوئی برف انہیں اور تباہ دیتی۔ اس نئے اور نہ سمجھ آنے والے موسم نے پوری دنیا کو ایک عجیب نفسیاتی خوف اور وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ موسم کی وجہ سے جب زمین سے اناج اگا ہی نہیں تو مارکیٹ میں خوراک کی شدید کمی ہو گئی، اور یہ اکنامکس کا سب سے پہلا اور صدیوں پرانا اصول ہے کہ جب کسی چیز کی سپلائی ختم ہوتی ہے اور ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو موجودہ خوراک کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ چاول اور آٹے کے ریٹ عام انسانوں کی پہنچ سے دور ہو گئے، اور پھر یہیں سے شروع ہوا لوٹ مار کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ یورپ اور امریکہ کے کئی شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں ایک فساد پھوٹ پڑے۔ لوگ زندہ رہنے کے لیے اناج کے گوداموں کو لوٹنے لگے، ایک دوسرے سے کھانا چھیننے لگے۔ ہر طرف بس زندہ رہنے کے لیے ایک جنگ شروع ہو گئی۔ اس موسم نے دنیا کے عام انسانوں کی روزمرہ کی زندگی کو ایک عذاب بنا دیا تھا۔ سوچیں، ایک والکینو کی وجہ سے جو ان سے ہزاروں میل دور انڈونیشیا میں پھٹا تھا 1816 میں، جب پوری دنیا میں یہ ساری تباہی چل رہی تھی، حیرانی کی بات یہ تھی کہ لوگوں کو اس عذاب کی وجہ ہی معلوم نہیں تھی۔ آج کے دور میں کوئی چھوٹا سا ارتھ کوئک آتا ہے یا موسم بدلتا ہے تو ہمیں فوراً اپنے موبائل پر نوٹیفیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس وقت نہ تو انٹرنیٹ تھا، نہ ٹیلی فون، نہ ٹیلی گراف اور نہ ہی کوئی تیز کمیونیکیشن کا ذریعہ۔ یورپ اور امریکہ میں لوگ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کا موسم خراب ہو چکا ہے اور جولائی میں برف گر رہی ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس ساری تباہی کے پیچھے انڈونیشیا میں پھٹنے والا ایک بہت بڑا والکینو ہے۔ اس مس انفارمیشن کی وجہ سے طرح طرح کی باتیں بننا شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ اسے قیامت کہہ رہے تھے، کچھ نے سمجھا کہ سورج اب ہمیشہ کے لیے اپنی طاقت کھو چکا ہے، اور کچھ مذہبی لوگوں نے اس کو اپنے گناہوں پر خدا کا عذاب سمجھا۔ لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے یہ واقعہ جہاں ویسے بھی کافی خوفناک تھا، ایسی باتوں کی وجہ سے لوگ اور زیادہ گھبرا گئے، یہاں تک کہ رات کو سوتے وقت لوگ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اگلا دن ہوگا بھی یا نہیں۔ اسی کشمکش میں کچھ وقت گزر گیا، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کا یہ امتحان ختم ہونا شروع ہوا۔ زمین کی گریوٹی نے اپنا کام دکھایا اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایش جو اسٹریٹوسفیئر میں پھنس چکی تھی وہ واپس زمین پر گرنے لگی۔ 1817 کا سال آیا تو موسم میں ہلکی سی بہتری محسوس ہونے لگی، لیکن تباہی اتنی بڑی تھی کہ ریکوری میں وقت لگنا ہی تھا۔ 1818 اور 1819 تک پہنچتے پہنچتے دنیا کے اکثر حصوں میں سورج کی روشنی پہلے کی طرح چمکنے لگی اور گرمی کا موسم آہستہ آہستہ واپس لوٹ آیا۔ فصلیں دوبارہ اگنے لگیں اور کھیت ایک بار پھر ہرے بھرے ہو گئے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ تقریباً 1820 تک یعنی دھماکے کے پورے 5 سال بعد دنیا کا ٹمپریچر اور موسم مکمل طور پر نارمل ہو گیا۔ اس واقعے کو ناظرین تقریباً 200 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن کیا اس جدید دور میں ہم سب سیف ہیں یا نہیں؟ آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اگر آج کے دور میں ایسا کچھ ہوا تو شاید تباہی پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اور آسمان والکینک ایش سے بھر جاتا ہے تو سب سے پہلے پوری دنیا کی ایویشن انڈسٹری تباہ ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ یہ ایش جیٹ پلینز کے لیے کافی خطرناک ہوتی ہے۔ اس خطرے کو دنیا نے تب ایکسپیرینس کیا جب برٹش ایئر ویز کی فلائٹ 009 جکارتا کے قریب ایک والکینک ایش کے بادل میں چلی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاز کے چاروں انجن فیل ہو گئے، اور اس حادثے کے بعد والکینک ایش کے بادل کو جیٹ انجنز کے لیے خطرناک قرار دے دیا گیا۔ امیجن کریں جب کسی ایک ریجن میں جنگ چل رہی ہو اور صرف وہاں کی فلائٹس ڈسٹرب ہونے سے پوری دنیا پر افیکٹ پڑتا ہے، تو اگر پوری دنیا کی فلائٹس کینسل ہونے لگیں گی تو پھر کیسا کوہرام مچے گا۔ جو لوگ جہاں ہیں وہیں پھنس کر رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ پینک میں سٹاک مارکیٹس کریش ہو جائیں گی، کروڑوں لوگ اس مومنٹ پر بے روزگار ہو جائیں گے۔ جب فوڈ سپلائیز شارٹ ہو جائیں گی
اور ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی۔ لوگ ڈر کے مارے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں گے، اور جیسا کہ آج کل ماحول چل رہا ہے، سوشل میڈیا اس وقت فیک نیوز اور پینک پھیلانے میں کیٹلسٹ کا کام کرے گا۔ اور آج ہماری ٹیکنالوجی جتنی بھی ایڈوانسڈ ہو، لیکن قدرت کی اس بے پناہ اور ظالم طاقت کے آگے ہم آج بھی اتنے بے بس اور کمزور ہوں گے جتنے کہ 1816 کے بیچارے لوگ تھے۔ سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ماؤنٹ ٹیمبورا کوئی مرا ہوا والکینو نہیں ہے، بلکہ یہ آج بھی ایک ایکٹیو اسٹریٹو والکینو ہے۔ ناظرین، انسان چاہے جتنے بھی بڑے پلانز بنا لے، قدرت ہمیشہ اپنی ٹائمنگ، اپنے فیصلے اور اپنی تباہی کا راستہ خود طے کرتی ہے، اور اس کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔